السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکل امۃ جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ينازعنک فی الامر وادع الی ربک انک لعلی ھدی مستقیم۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلی بات کہ آج کے ڈیٹ میں جو لوگ بھی اس روئے زمین پر موجود ہیں اور ہم لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے رمضان جیسے اس عظیم مہینے کو ہم لوگوں کے لیے میسر فرمایا ہے، اور رمضان جیسا یہ عظیم مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوا ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں دو باتیں بہت ہی غور سے سن لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، مہربانی کی ہے کہ رمضان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے میسر فرمایا ہے، تو پوری یکسوئی کے ساتھ کمپلیٹ کنسنٹریشن کرتے ہوئے، پورے ایکاگرتا کے ساتھ رمضان کے مہینے کے ایک ایک لمحے کو اسپیئر کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزرنا چاہیے، اور کوئی بھی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزرے، اس چیز کا کمپلیٹ یقین اور اس چیز کے اوپر مکمل دھیان رکھنا ہے۔ سامعین کرام، دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ابھی پہلا رمضان ہے، رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھی پورا 30 دن باقی ہے، مت سمجھیے، یہ ہرگز مت سمجھیے کہ پورا 30 دن باقی ہے۔ اس سلسلے میں بھی دو بات یاد رکھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کتنے دیر تک زندہ ہیں اس روئے زمین پر ہم لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ پہلی بات اس سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ پورا 30 دن ہم لوگوں کو دے دے، اور بہت سارے لوگ 30 دن بھی نہیں رہ پائیں گے، تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری بات، یہ 30 دن کیسے گزرے گا، جو لوگ زندہ رہیں گے ان لوگوں کے بھی سروں پر سے یہ 30 دن کیسے زن سے نکل جائے گا پتہ نہیں چلے گا۔ لہذا پورا دھیان رکھتے ہوئے رمضان کے مہینے کے ایک ایک لمحے کو اسپیئر کرتے ہوئے، جس طرح سے ابھی رمضان گزار رہے ہیں نا، آنے والا 11 مہینہ بھی ویسے ہی گزاریے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور حد درجہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا رمضان تو بڑا اچھا گزرتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے شیطانوں کی طرح سے ہم لوگ بھی جو ہے فری ہو جاتے ہیں، بالکل آزاد ہے، جو چاہیں گے کر لیں گے، پڑھیں گے نماز تو پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو نہیں پڑھیں گے، کریں گے تو اطاعت کریں گے، نہیں کریں گے تو نہیں کریں گے، یہ ہم لوگوں کا حال ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ابھی ایک 30 دن باقی ہے یا 29 دن باقی ہے، اس کو ایز اے ٹریننگ، جیسے ٹریننگ ہوتا ہے نا، ٹریننگ کے طور پر لیجئے، اس میں کمپلیٹ ٹریننگ کیجئے، اور آنے والے 11 مہینے میں اس کے اوپر عمل کر کے دکھلائیے، اس کو امپلیمنٹ کیجئے اپنے اندر، اسی عادت کو۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا جو تفسیری سلسلہ ہے، ہر روز قرآن کریم کے آیات کو ترتیب کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ابھی اسی ترتیب کی ایک کڑی ہے، اور سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 67، 68 اور 69، یعنی 67، 68 اور 69، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لاتے ہیں۔ ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ، ہر امت کے لیے، یہاں پر دھیان رہے، ہر امت کے لیے، امت کے اندر جو الگ الگ فرقے ہیں اس کے لیے نہیں، یہ ہماری پوری امت ایک ہی امت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ایک ہی امت ہے، سب کے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قانون لاگو ہوتا ہے۔ ابھی ہم اپنے اوپر لاگو کرے یا نہ کرے ہماری مرضی ہے، لیکن سبھی کے اوپر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قانون لاگو ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، وہی شریعت ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، جس پر وہ عمل کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جتنی امتوں کو بسایا ہے، مثلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم لوگ ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم سے پہلے عیسائی لوگ گزرے ہیں اس روئے زمین سے، اس سے پہلے یہودی لوگ گزرے ہیں اس روئے زمین سے، اس سے پہلے جو ہے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم گزری ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم گزری ہے، سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم گزری ہے. یہ سب کے سب امت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے شریعت مقرر کیا ہے. شریعت الگ الگ ہے، ہر امت کی شریعت الگ الگ ہے، یعنی عبادت کے طریقے الگ الگ ہیں، ان میں اختلاف بھی ہے. ابھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر کے اس روئے زمین پر بھیجا، اور ان کے اوپر کون کتاب نازل فرمائی؟ توریت. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کون سی کتاب؟ توریت نازل فرمائی. ابھی توریت کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے ان کے زندگی جینے کا طریقہ، عبادت کا طریقہ، اطاعت کا طریقہ بیان فرمایا. اور پھر جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا زمانہ ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور ان کی امت عیسائی کہلائی، اور ان کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل. کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل نازل ہوئی، جس کے اندر بالکل بہت ساری باتیں توریت کے مطابق تھیں، لیکن بہت ساری باتیں توریت کے خلاف بھی. اللہ نے توریت کو وہاں پر سائڈ کیا اور انجیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت بنایا. اور ابھی اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جب اس روئے زمین پر بسایا تو ان کے لیے کیا نازل کیا؟ قرآن کریم. اور قرآن کریم کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. بس یہی ہے اس دین کا، بس یہی ہے. یہ جو لوگوں نے الگ الگ کیٹیگری بانٹ کر کے رکھا ہے کہ ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، ہم یہ ہیں، یہ ان کا اپنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ نازل نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری امت کے لیے یہ قرآن کریم نازل کیا ہے. اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، جو احادیث مبارکہ کی شکل میں حدیث کے ذخیروں کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے. یہی ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے. اسی کے مطابق ہم کو عبادت کرنا ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اسی بات کو اللہ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس پر وہ عمل کرنے والے ہیں. اور آگے مزید فرمایا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ. پس انہیں اس معاملے میں آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے، آپ سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ کی مخالفت شہار جانب سے ہوئی، چاروں طرف سے آپ کی مخالفت ہوئی. کن کن لوگوں نے مخالفت کیا؟ سب سے پہلے مشرکین مکہ نے مخالفت کیا، اس کے بعد یہودیوں نے مخالفت کیا، پھر عیسائیوں نے مخالفت کیا، اور پھر منافقوں نے بھی مخالفت کیا. ان تمام لوگوں نے مخالفت کیا. کیوں کیا مخالفت؟ کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی قرآن کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئی شریعت کیسے نازل فرما دی. ہم لوگ تھے نا، توریت ہے نا، انجیل ہے نا، پھر یہ قرآن کیوں آ گیا، یہ نبی کیوں آ گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بن کر کے آئے ہیں اور ان کے اوپر جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما رہا ہے اور وہ جو لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ کوئی الگ طریقہ نہیں بلکہ یہ وہی طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے ساتھ کیا. موسیٰ کو نازل فرمایا، اس وقت جو چیز نازل کیا وہ اس وقت کے لیے. عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی فرمایا، اس پر جو انجیل نازل فرمایا وہ اس وقت کے لیے. وہی طریقہ یہ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی اصول کے مطابق آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور ان کے اوپر اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور ان کی تعلیمات ہے اے مشرکین، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے اختلاف مت کیجیے. اختلاف کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو بھیجا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی اور مشیت سے، جو اللہ کا اصول ہے، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو بھی شریعت نازل فرمایا، قرآن بھیجا اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت نازل فرمائی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں. کیا مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے. آپ لوگوں کو کس طرف بلائیے؟ اپنے رب کی طرف بلائیے. رب کی طرف بلائیے کیا مطلب؟ رب نے جو شریعت نازل فرمائی اس کی طرف بلائیے، قرآن کی طرف بلائیے، اپنی تعلیمات کی طرف بلائیے. لوگ جو جھگڑ رہے ہیں آپ کو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، آپ کے اوپر جو دین اسلام نازل کیا گیا ہے،
آپ کی جو شریعت ہے یہی اصل میں حق ہے، لہذا آپ حق پر قائم ہے، آپ کو صرف اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، لوگوں کے اختلاف کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں اس روز زمین پر، ان کی امت ہم لوگ موجود ہیں۔ ہم لوگوں کا کام کیا ہے؟ ہم لوگوں کا کام بھی یہی ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے قرآن کریم کو حق سمجھے، نبی کی تعلیمات کو حق سمجھے، اس پر مکمل ایمان رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ لوگ اگر ہم سے اختلاف کرتے ہیں تو اس کے گھبرائے نہیں، بلکہ اس کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، یہی ہمارا کام ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ، آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ قرآن حق ہے، آپ نے لوگوں کو قرآن کریم کی طرف بلایا، آپ نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا، سنت کی طرف بلایا، اس کے باوجود لوگ آپ سے اگر جھگڑا کرتے ہیں، مناقشہ کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، انتشار کرتے ہیں، تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑے کہ آج ہی تو میں نئی چیز لے آئی نا، بولتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بولتے تھے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بولتے تھے کہ آج ہی ہمارے باپ دادا ایسے سے کر رہی تھی نا، تمہیں کیا قرآن لے آئے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ، ان کو اگر حق بات بتائیے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کو ہضم نہیں ہوتا ہے، کیا کہ ان کو یقین نہیں ہوتا، اس کے اوپر اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ان کے سامنے حق کو واضح کر دیا کہ یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی شریعت ہے، یہی اصل میں مسلمانوں کا قانون ہے، اسی پر مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے، مسلمانوں کو قرآن کے مطابق عمل کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دیں، بیان کر دیں، اس کے باوجود اگر لوگ اختلاف کریں، جھگڑیں، تو آپ کہہ دیجئے اللہ اعلم بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جان رہا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو تعلیمات ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، آپ جو قرآن کی باتیں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر وہ ان باتوں کو جھٹلائے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے عمل سے بری ہوں، تم ہمارے عمل سے بری ہو، تم کو جو کرنا ہے کر لو، ہمارا کام جو ہے ہم وہ کر لیں گے۔ یہ مسلمانوں کا منہج ہونا چاہیے، یہ شریعت پر چلنے والوں کا منہج ہونا چاہیے، یہ توحید پر چلنے والوں کا منہج ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک دم کلیئر بتائیے، بغیر کسی لاگ لپیٹے کے۔ اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو ان کا عمل ان کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ محترم سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ تمہارے تمام باتوں کا جو اختلاف ہے، ان تمام کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس دن کرے گا؟ قیامت کے دن کر دے گا۔ فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، یہی نا حافظ صاحب، فاستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم، اور اس کے بعد وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر لوگ اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو آپ کو کسی سے ڈیمورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اسی دین اسلام کی، اسی قرآن کی اور اسی نبی کے تعلیمات کی آپ لوگوں کے درمیان پرچار کرتے رہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں، اسی پر ثابت قدم رہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چاہتوں کی پیروی نہ کریں۔ لوگوں کی چاہتیں تو بہت ساری ہوتی ہے، ہم کو صرف اللہ کی چاہت کو چاہیے، بس لوگوں کی چاہتوں کی پیروی نہ کیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی چاہتوں کی پیروی مت کیجیے، اور کہہ دیجئے کہ جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے میں اس پر ایمان لے آیا۔ کیونکہ ہم جو عمل کریں گے ہم وہی عمل کریں گے، آپ کو جو عمل کرنا ہے وہ عمل کیجئے۔ ہمارا جو آپ کا اختلاف ہے، اس اختلاف کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کر دے گا؟ قیامت کے دن کر دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا